کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے. اس نے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت فائر کیے. فاصلہ زیادہ نہیں تھا. گولیاں ان چاروں کے جسموں میں اترتی چلی گئیں. ان کے حلق سے چیخیں بلند ہوئیں لیکن فائرنگ کے شور میں دب گئیں. وہ چاروں گرے اور پھر اٹھ نہ سکے. اور کیسے اٹھتے؟ اس روز تو کراچی کی سڑکوں پر موت کا پہرا تھا. زندگی اس سے بچ کر نکلنا بھی چاہتی تھی تو موت اسے نکلنے نہیں دیتی تھی. وہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی زندہ ہے. میں آج بھی ایک کار کے کھلے دروازوں کے پاس گری 4 لاشیں بھول نہیں پاتا کیونکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ انسانوں سے لاشوں میں تبدیل ہو گئے تھے. دشت صحافت کی سیاحت کے اپنے 33 سالہ سفر میں شہر خرابی میں جسے کراچی کہا جاتا ہے درجنوں بار موت کو انتہائی قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا. موت مجھے بھی چھو کر گزری لیکن وہ دن کچھ اور ہی تھا. وہ ایک ایسا دن تھا جب یہ شہر بے امان تھا. یہاں کسی کو نہیں پتا تھا کہ گولی کب کہاں سے آئے گی اور جان لے گی یا جہاں بخشی کر جائے گی. اور اس دن میں شہر کی سڑکوں پر اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا. وہ دن آج ہی کا تھا, 12 مئی, آج سے 18 سال پہلے. اور اس روز میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اپنے چینل پر, اور وہ بھی تفصیل سے. بہت کچھ ایسا بھی ہے جو میں اس سے پہلے مختلف چینلز پر باوجہ بیان نہیں کر سکا. پاکستان میں اس وقت جنگ کا ماحول ہے اور پاکستان کی تاریخ میں 10 مئی کو ہمیشہ ایک قومی فخر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب خود سے کئی گنا طاقتور ملک کو پاکستان نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. لیکن بھارت باوجود اس کے کہ اسے منہ کی کھانی پڑی ہے اپنی بزدلانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا. اس کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی مستقل جاری ہے. لیکن آج یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک ہے 12 مئی 2007 جب اس شہر کی سڑکوں پر جنگ لڑی جا رہی تھی اور جب تک سیز فائر ہوتا اس شہر میں 50 لاشیں گر چکی تھیں. اس دن دشمن کوئی اور نہیں تھا, ہم پاکستانی ہی ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے. ملک پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور وہ مارچ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو استعفیٰ دینے سے انکار پر معزول کر چکے تھے. وکلاء نے افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک شروع کر رکھی تھی اور افتخار چودھری ملک بھر کے دورے کر کے وکلاء سے خطاب کر رہے تھے. پرویز مشرف کی اپوزیشن جماعتیں بھی اس وکلاء تحریک کا حصہ بن گئی تھیں جن میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سر فہرست تھیں, جبکہ کراچی میں MQM جنرل پرویز مشرف کی اتحادی جماعت تھی اور اسے اس اتحاد کا فائدہ یہ تھا کہ وہ نہ صرف حکومت میں تھی بلکہ کئی اہم وزارتیں MQM کے پاس تھیں. اسی وکلاء بحالی تحریک کے دوران معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کو کراچی کے وکلاء کی جانب سے کراچی آ کر وکلاء سے خطاب کی دعوت ملی جسے افتخار چودھری نے قبول کر لیا اور بار سے خطاب کی تاریخ مقرر ہوئی 12 مئی 2007. اور پھر یہ دن نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین اور خونی دن بن گیا. میں اس وقت جیو ٹیلی ویژن سے پروگرام جیو FIR کر رہا تھا اور ساتھ ہی کرائم رپورٹنگ بھی. ہمیں ایک دن پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کل کچھ بڑا ہونے والا ہے اور اس کی وجہ وہ اطلاعات تھیں جو ہمیں مختلف ذرائع سے مل رہی تھیں. اور اس میں سب سے بڑی خبر جس نے پورے منظر کو ہی ایک نئی شکل دیتی تھی وہ MQM کی جانب سے MA جناح روڈ پر جلسے کا اعلان تھا. 2007 میں MQM الطاف حسین کی قیادت میں ایک ہی تھی اور الطاف حسین نے اس جلسے سے خطاب کرنا تھا. کراچی پر بلا شرکت غیرے اس وقت MQM کی حکمرانی تھی جسے جنرل پرویز مشرف کی کھلی آشیرواد بھی حاصل تھی. MQM اپنے تنظیمی سیٹ اپ کی وجہ سے شہر پر کنٹرول رکھنا جانتی تھی اور پھر حکومت میں شامل ہونے اور سب سے بڑھ کر وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت MQM کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ سیاہ اور سفید کی مالک تھی. جنرل پرویز مشرف کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ وکلاء تحریک آگے بڑھے اور اس میں کراچی شامل ہو جائے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کو سندھ ہائی کورٹ پہنچ کر وکلاء سے خطاب کرنے سے روکا جائے. سو یہ ٹاسک جنرل پرویز مشرف کی حمایتی اور اتحادی جماعت MQM کو ملا اور MQM نے وہ کر دکھایا جس کی وہ شہرت بھی رکھتی تھی. میں اس روز صبح دفتر پہنچ گیا تھا اور کوریج پلان پہلے سے تیار تھا. ایک دن پہلے ہی رپورٹنگ ٹیم سے ڈسکس بھی کیا جا چکا تھا. مجھے شاہراہ فیصل پر رہنا تھا اور وہاں ہونے والے واقعات کو رپورٹ کرنا تھا.
میں آفس سے بھی جلدی نکل آیا اور شہر کے مختلف علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد شاہراہ فیصل پر آ گیا۔ شہر کے دیگر علاقوں میں تو معمولات زندگی کسی حد تک نارمل تھے، لیکن جب میں شاہراہ فیصل پر پہنچا تو مجھے حالات میں نمایاں تبدیلی کا اندازہ ہو گیا۔ گورا قبرستان کے بعد شاہراہ فیصل پر آنے والے تقریباً تمام ہی شاہراہوں کو بڑی گاڑیوں یعنی بسیں، منی بسیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے کر کے بند کر دیا گیا تھا، اور صرف یہی نہیں، ان کے ٹائروں سے ہوا بھی نکال دی گئی تھی کہ انہیں دھکا دے کر بھی راستہ کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں شاہراہ فیصل پر آگے بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ ڈرگ روڈ کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہراہ فیصل تھانہ اور اس کے ساتھ ہی SSP آفس ہے۔ اس مقام پر درجنوں افراد پہلے سے موجود تھے، اور ان میں ہی میرے لیے ایک شناسا چہرہ بھی تھا، اور یہ تھا حماد صدیقی، MQM کی تنظیمی کمیٹی کا انچارج، دھان پان سا شخص جو اس دن تمام معاملات کا نگران تھا۔ اگر آپ پاکستان کے کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور کراچی میں ڈرگ روڈ کے مقام سے واقف نہیں ہیں تو میں بتا دوں کہ یہ وہ مقام ہے جس کے بعد کراچی ایئرپورٹ چند ہی کلومیٹر دور رہ جاتا ہے، جہاں اس روز معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کے جہاز نے اترنا تھا۔ اس مقام پر تو شاہراہ فیصل کو بھی مختلف گاڑیاں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا تھا، اور اگر کوئی شخص ڈرگ روڈ پہنچ بھی جائے تو اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے آگے کا منظر تو اور بھی عجیب تھا۔ اس وقت تک ڈرگ روڈ کا انڈر پاس تعمیر نہیں ہوا تھا، البتہ نعمت اللہ خان کے دور میں شاہراہ فیصل اور راشد منہاس روڈ کو ملانے والا ڈرگ روڈ فلائی اوور تعمیر ہو چکا تھا۔ شاہراہ فیصل پر ڈرگ روڈ ٹریفک سگنل کے بعد ناتھا خان برج شروع ہو جاتا تھا، اور جسے میں نے عجیب منظر کہا وہ اسی ناتھا خان برج پر نظر آیا تھا۔ ناتھا خان برج کے دونوں ٹریک یعنی ایئرپورٹ کی طرف جانے اور ایئرپورٹ سے آنے والے دونوں ٹریک کی ساری لینز پر سینکڑوں بسیں اور منی بسیں ایک ترتیب سے کھڑی تھیں۔ یہ ایک ٹریفک جام کا سا منظر تھا، اور پہلی نظر میں یہ لگتا تھا کہ ناتھا خان برج پر دونوں ٹریکس پر بدترین ٹریفک جام ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ لیکن قطاریں تو لگی ہوئی تھیں، لیکن کسی بھی گاڑی میں نہ تو کوئی سواری تھی اور نہ کوئی ڈرائیور۔ میں اور حماد صدیقی شاہراہ فیصل تھانے کے سامنے کھڑے آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے، اور میرے اس سوال پر کہ یہ کیا انتظام ہے، حماد صدیقی نے کہا کہ یہ بسیں سندھ کے دوسرے شہروں سے آنے والے افراد کی ہیں جو MQM کے جلسے میں شرکت اور بھائی کا خطاب سننے کے لیے کراچی آئے ہیں۔ حماد صدیقی کے اس جواب پر مجھے ہنسی آ گئی، جس پر حماد صدیقی بھی ہنس پڑا، اور ہنستے ہنستے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آج کا جلسہ زبردست ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہراہ فیصل پر گورا قبرستان کی طرف سے کچھ گاڑیاں ڈرگ روڈ کی طرف آتی نظر آئیں، لیکن یہ تمام گاڑیاں شہر کی طرف جانے والے روڈ پر تھیں۔ اسی دوران ایک اور ریلی راشد منہاس روڈ سے ڈرگ روڈ کے مقام پر آ گئی، اور یہ بھی جانے والے ہی روڈ پر تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہاں موجود افراد جو نہایت سکون سے کھڑے تھے اچانک ہی مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے، کچھ شاہراہ فیصل کی طرف بھاگے اور کچھ راشد منہاس روڈ کی طرف، اور پھر اس مقام پر زبردست فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ میں نے کچھ دیر پہلے تک چند پولیس اہلکاروں کو بھی اس مقام پر کھڑا دیکھا تھا، جن کے ہاتھوں میں اسلحے کی بجائے صرف لاٹھیاں تھیں۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن فائرنگ ہوتے ہی یہ تمام اہلکار تھانے کے اندر بھاگ گئے اور تھانے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حماد صدیقی نہایت اطمینان سے ایک ہی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے ڈرگ روڈ کے فلائی اوور کے ستون کے پیچھے جانے کے لیے کہا، اور میں جو اس دوران دفتر رابطہ کر کے انہیں اس فائرنگ کی اطلاع دے رہا تھا، بات کرتا ہوا ایک ستون کے پیچھے چلا گیا۔ حماد صدیقی اس دوران میرے قریب آیا اور بولا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو ریلیوں کی صورت میں آئے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس دوران میں بھی دیکھ چکا تھا کہ سامنے شاہراہ فیصل پر آنے والی ریلی کے شرکا نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن اس جانب سے کی جانے والی فائرنگ نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی دوران رکاوٹوں کے لیے کھڑی کی گئی گاڑیوں سے شعلے بلند ہونے لگے۔ ریلی کے شرکا نے ان گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ پورا علاقہ ایک جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تھا، تیز فائرنگ اور اس میں جلتی ہوئی گاڑیاں۔ اور اس دوران مجھے بیپر کے لیے کال پر لیا جا چکا تھا۔ اسٹوڈیو میں کامران خان موجود تھے اور میں اس مقام سے رپورٹنگ کر رہا تھا۔
میں جیو کے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ اس وقت اس مقام پر دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ کئی گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں۔ میری آواز کے ساتھ ساتھ فائرنگ کی آوازیں بھی آن ایئر جا رہی تھیں۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا اور پھر دونوں طرف سے آنے والی ریلیاں واپس ہو گئیں۔ ان میں سے شارع فیصل پر آنے والی ریلی کی قیادت نثار کھوڑو، جبکہ راشد منہاس روڈ کی طرف سے آنے والی ریلی کی قیادت شہلا رضا کر رہی تھیں۔ یہ 12 مئی کو ہونے والی پہلی جھڑپ تھی، جس کے بعد یہ سلسلہ پورے شہر، خاص طور پر شارع فیصل پر ایسا شروع ہوا کہ تمام دن ہی جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کی دونوں ریلیاں واپس چلی گئیں تو ڈگ روڈ کے مقام پر ایک بار پھر سکون ہو گیا، لیکن منظر اس وقت بھی بہت خوفناک تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کئی گاڑیاں شعلوں کی زد میں تھیں اور انہیں بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران دفتر سے آنے والی ایک کال نے مجھے اس طرف جانے پر مجبور کر دیا جہاں میں نے کسی فلم کے سے مناظر لائیو دیکھے۔ دفتر سے آنے والی کال میں کہا گیا تھا کہ شارع فیصل پر ماڈل کالونی کے قریب ہماری ایک ٹیم دو طرفہ فائرنگ میں پھنس گئی ہے، کسی طرح انہیں ریسکیو کیا جائے۔ میں نے لوکیشن سمجھنے کے بعد حماد صدیقی کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ کچھ ہی دور کھڑا نظر آ گیا۔ حماد صدیقی نے مجھے آتا دیکھ کر دور ہی سے کہا، آپ کے بندے محفوظ ہیں، آپ چاہیں تو خود جا کر انہیں لے آئیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جیو نے یہ خبر نشر کر دی تھی اور 90 سے حماد صدیقی کو کال بھی آ چکی تھی۔ حماد صدیقی کے یہ کہنے پر کہ آپ خود جا کر اپنی ٹیم کو وہاں سے نکال لیں، میں نے ناتا خان برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حماد صدیقی سے کہا، لیکن اس طرف جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں باقی بچا۔ جس پر حماد صدیقی نے بتایا کہ میں ناتا خان برج کے نیچے سے ڈگ روڈ اور شاہ فیصل کالونی سے گرین ٹاؤن سے ہوتا ہوا اس مقام پر پہنچ سکتا ہوں۔ حماد صدیقی کا کہنا تھا کہ اس نے اس مقام پر اپنے لڑکوں سے کہہ دیا ہے، آپ پہنچ جائیں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس دوران ڈگ روڈ کی آبادی کی جانب سے بھی فائرنگ کی آوازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ناتا خان برج پر موجود افراد اس فائرنگ کا جواب دے رہے تھے۔ میرے پاس اس روز ایک ڈبل کیبن تھی اور ایسی صورتحال میں یہ گاڑی کسی حد تک محفوظ ہوتی ہے، اس پر کوئی فوری فائر نہیں کھولتا۔ حماد صدیقی کے کالز کرنے پر میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہو گیا اور ہم شاہ فیصل کالونی اور گرین ٹاؤن سے ہوتے ہوئے شارع فیصل کے سروس روڈ پر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ہماری ٹیم وہاں دو طرفہ فائرنگ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ڈگ روڈ سے روانہ ہوتے ہوئے ایک فورن نیوز سروس کے فوٹوگرافر ضیاء مظہر بھی میرے ساتھ میری اس گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ ہم جیسے ہی سروس روڈ پر اس مقام پر پہنچ کر رکے تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو شاید آپ نے کسی فلم میں بھی نہ دیکھا ہو۔ اس مقام پر کئی مسلح افراد موجود تھے جن کے ہاتھوں میں مختلف خطرناک ہتھیار تھے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور نہ سمجھ میں آنے والا ہتھیار تھا سب مشین گن۔ اور یہ سب مشین گن کسی گاڑی پر نصب نہیں تھی، یہ گن ایک شخص نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی اور اس کا پٹا دوسرے شخص کے ہاتھوں میں تھا۔ میرے گاڑی سے اترتے ہی ایک نوجوان میرے قریب آیا اور بولا، آ گئے فہیم صاحب، اور اس نے شارع فیصل پر کچھ فاصلے پر کھڑی ایک منی بس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے لوگ اس منی بس کے نیچے ہیں، انہیں کال کر کے بلا لیجئے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے کیمرامین تاج احمد کو کال کی اور جب انہیں بتایا کہ میں خود سامنے ہی کھڑا ہوں، وہ نکل کر آ جائیں، تو کچھ دیر میں وہ اور ڈرائیور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے۔ تاج احمد نے اس موقع پر مجھ سے کہا کہ اس منی بس کے نیچے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان سے کہو کہ انہیں بھی جانے دیں، ان میں سے کچھ زخمی بھی ہیں۔ میں نے یہی بات اس شخص سے کہی جسے شاید حماد صدیقی کی جانب سے ہدایات مل چکی تھیں، اور میرے گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھے مخاطب کیا تھا اور وہ وہاں موجود ان مسلح افراد کا لیڈر معلوم ہوتا تھا۔ میرے یہ کہنے پر اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ انہیں بھی کہہ دو نکل آئیں، انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیمرامین تاج احمد واپس منی بس کی طرف گئے اور ان افراد سے منی بس کے نیچے سے نکل آنے کے لیے کہا، اور یہ افراد جب سامنے آئے تو ان میں 4 وکیل بھی تھے اور یہ ان کے کالے کوٹ سے پتہ چل رہا تھا۔ یہ چاروں افراد منی بس کے نیچے سے نکل کر سامنے ہی کھڑی ایک کار میں بیٹھ کر جانے لگے، اور اسی دوران وہ ہوا جس سے میں نے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا جس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے۔ وہ اچانک چیخا
اور بولا اس کار کو روکو، اس میں اسلحہ ہے۔ اس کے یہ کہنے پر کار میں بیٹھ کر جانے والے چاروں افراد فوری دروازے کھول کر باہر آ گئے۔ کار کی تلاشی تو کیا ہوتی، یہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں لگنے پر وہ چاروں گرے اور پھر وہیں لاشوں میں تبدیل ہو گئے۔ میرے ساتھ موجود فوٹوگرافر کی بنائی ہوئی ایک تصویر اگلے روز کے تمام اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی، جس میں ایک کار کے چاروں دروازے کھلے ہوئے اور سڑک پر 4 لاشیں پڑی ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں انہیں نکل جانے کے لیے اگر نہ کہتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن اس روز جس طرح اس شہر کی سڑکوں پر موت ناچ رہی تھی تو اس کا امکان بھی بہت کم تھا۔ ان افراد کے منی بس کے نیچے سے نکل کر آنے اور مارے جانے سے پہلے تاج احمد کے ساتھ ہی منی بس کے نیچے پناہ لینے والے جیو کے ڈرائیور نے روڈ کے دوسری طرف کچے میں کھڑی ایک کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ ہماری کار اس طرف ہے، ہم گاڑی چھوڑ کر بھاگے تھے، اب اسے لے کر آنا ہے، لیکن دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ گاڑی لینے نہیں جائے گا۔ میں نے ان مسلح افراد کے لیڈر کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا ہاں آپ گاڑی لے آئیں، میں دوسری طرف کال کر دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ڈرائیور جانے کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھا، جس پر میں خود گاڑی لینے دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے ہی انجن اسٹارٹ کیا تو زوردار آواز آئی۔ کار کا سائلنسر کچے میں جانے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا اور سائلنسر کی آواز کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز بھی آئی اور 2 گولیاں کار پر آ کر لگیں۔ میں نے کار پیچھے کی اور اسے اسی حالت میں چلاتا ہوا روڈ کے اس طرف لے آیا، جہاں سے بعد میں کورنگی کے راستے یہ کار جیو کے دفتر پہنچی۔ دن اسی طرح کی رپورٹنگ میں گزرا، کیا بتاؤں آپ کو۔ گرو مندر پر آج ٹی وی کے دفتر پر فائرنگ ہو یا گورا قبرستان پر ANP کی ریلی پر فائرنگ، پٹیل پاڑا پر کئی گھنٹوں تک 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہو یا تبت سینٹر پر MQM کا جلسہ اور اس سے الطاف حسین کا خطاب، بہت کچھ ہوا اس دن۔ افتخار چودھری ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکے اور انہیں کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد واپس جانا پڑا۔ اور اس روز جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مکہ لہراتے ہوئے کہا کہ کراچی میں آج عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ نہ جانے یہ عوام کی طاقت کا کون سا مظاہرہ تھا جو 50 لوگوں کی جان پر منتج ہوا۔ آج 12 مئی کے خونی دن کو گزرے 18 سال ہو چکے ہیں، لیکن 50 افراد کے قتل کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا ہے کہ ان کی جان کس نے لی، کس کے حکم پر لی۔ اس میں جنرل پرویز مشرف سے لے کر الطاف حسین تک اور اس وقت کے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے لے کر مشیر داخلہ وسیم اختر تک کا کیا کردار تھا، سب کچھ اوپن سیکرٹ ہے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد میرے ہی پروگرام میں اس بارے میں کچھ بات کر چکے ہیں۔ 12 مئی کیوں نہیں روک سکے؟ وہ ایک بلیک ڈے تھا اور اس میں انفارچونیٹ واقعہ تھا۔ روکا کیوں نہیں جا سکا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ٹینس سچویشن ہو گئی تھی، تو اس میں پھر میں نے بات کی پہلے پولیٹیکل پارٹیز بشمول MQ، اور میں نے کہا آپ اپنی ریلی کینسل کر دیں، لیکن بہرحال وہ نہیں بنی بات۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے جو ہوسٹ تھے کراچی بار، ہائی کورٹ بار، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پروگرام پوسٹپون کر دیں۔ وہ بھی نہیں ہو سکا، اور پھر فائنلی ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دفعہ 144 لگاتے ہیں اور اس کو انفورس کرتے ہیں اور ساری ریلیز بند کرتے ہیں۔ آپ تو بڑی الگ پکچر بتا رہے ہیں، لیکن ابھی حالیہ جو الزامات ہیں، ان الزامات میں جو MQM لندن کی طرف سے بھی، MQM پاکستان کی طرف سے بھی، کہ 12 مئی کی تو پلاننگ ہی جو ہے گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی۔ I know too much۔ تو 12 مئی جو تھا اس میں ہم نے یہ سوچا، مگر پھر یہ اندازہ ہوا کہ سیکشن 144 ورک نہیں کر پائی، تو پھر مرحوم صفی الدین صدیقی صاحب اور ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ہم ایک آرڈیننس نکالتے ہیں، اور وہ آرڈیننس جو ہے وہ پابند کرے گا سب کو کہ وہ کوئی ریلی اس دن نہیں ہوگی۔ تو ہم نے پھر اس وقت کے اٹارنی جنرل اور لاء سیکرٹری کو بلایا، فٹافٹ آرڈیننس بنایا، اور وہ آرڈیننس پھر چیف منسٹر ہاؤس گیا، اور چیف منسٹر ہاؤس میں پھر چیف منسٹر صاحب نے شاید اسلام آباد بتا دیا،
تو اور نیچرلی بتانا تھا انہوں نے. تو پھر مجھے اسلام آباد سے فون آ گیا اور مجھے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, آرڈیننس کیوں نکال رہے ہیں؟ تو میں کہا بھائی یہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ آرڈیننس نکلنا چاہیے. تو اتنی ابھی وہی میں نے بات ختم کی تھی کہ مجھے لندن سے فون آ گیا کہ یہ پھر سازش ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں, کوئی سازش نہیں ہو رہی, ہم روکنے کے لیے اس سچویشن کو ہم یہ آرڈیننس نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں ناراضگی بھی ہوئی میرے سے. تو جو کولیگس تھے لندن میں, انہوں نے بڑی ناراضگی سے بات کی کہ یہ آپ پتہ نہیں کس کی سازش میں آ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, کسی کی سازش میں نہیں آ رہا ہوں, یہ ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اور میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ کل یہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ہم حل نکال لیں. اور حل ون ونڈو آپریشن ہے, اس آرڈیننس سے سب رک جائیں گے بشمول چیف جسٹس صاحب, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ نہیں سمجھ پائے, شارٹ ٹائم تھا. اور پھر وہ اسلام آباد سے بھی فون آیا مجھے. اب اسلام آباد کے انڈرسٹینڈنگ پہ بھی مجھے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے جو بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جب آپ یہ آرڈیننس نکالیں گے تو کل ہمارا یہاں پریزیڈنٹ کا اسلام آباد میں پروگرام ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ سندھ کا آرڈیننس ہے, اس کا اطلاق اسلام آباد میں نہیں ہوتا. تو اس طرح کی باتیں تھیں, لیکن بہرحال وہ آرڈیننس نہیں نکل پایا کیونکہ اس آرڈیننس سے چیف منسٹر سے میرے پاس آنا تھا اور پھر میں نے ایشو کرنا تھا, اور 12 مئی ہو گیا. اور پھر بات. وسیم اختر 2007 میں صوبائی مشیر برائے داخلہ تھے اور ریکارڈ پر ہے کہ اس روز کسی بھی پولیس اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا. اس کا باقاعدہ طور پر سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا تھا, جبکہ شہر کی سڑکوں پر جن لوگوں کا راج تھا وہ سب مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے. ایم کیو ایم کو مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو 12 مئی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن 2016 تک سرکاری طور پر ایم کیو ایم 12 مئی میں براہ راست ملوث قرار نہیں دی گئی. لیکن 2013 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہونے کے بعد تو نہ رہا, میں نہ رہا کے مصداق ایم کیو ایم 12 مئی کی بھی ذمہ دار ٹھہرے. وسیم اختر جو 2016 میں جیل سے ہی ایم کیو ایم کی جانب سے میئر نامزد کیے گئے تھے, راؤ انوار کے حوالے کر دیے گئے اور راؤ انوار نے انہیں 12 مئی کا اہم ملزم قرار دیا. 12 مئی کے مقدمات کے عدالتوں میں پیش کردہ چلان میں ایک بات یکساں ہے کہ وسیم اختر نے دوران تفتیش بتایا کہ مجھے قائد تحریک الطاف حسین نے حکم دیا کہ افتخار چودھری کی ریلی کسی صورت نہیں نکلنی چاہیے, اگر ریلی نکلے تو ہر صورت میں ناکام کرنا ہے, بھلے کتنے ہی لوگ مارے جائیں. جس پر میں نے یعنی وسیم اختر نے پولیس افسران کو حکم دیا کہ 12 مئی کو پولیس غیر مسلح ہوگی. چالان میں پولیس کی سٹوری کے مطابق 12 مئی سے 2 روز پہلے یعنی 10 مئی کو 90 پر ایک میٹنگ ہوئی, جس میں کہا گیا کہ 12 مئی کو ٹارگٹ کلرز کی مختلف ٹیمیں بنا کر مختلف مقامات پر آتشی اسلحے کے ساتھ جانا ہے اور حالات خراب کرنے ہیں. جو لوگ افتخار چودھری کی ریلی میں شرکت کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ان پر فائرنگ کرنی ہے اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے. چالان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ وسیم اختر نے پولیس افسران کو بطور مشیر داخلہ یہ ہدایت کی تھی کہ 12 مئی کے مقدمات میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے, بلکہ مقدمات کو سرد خانے کی نظر کر دیا جائے. تقریباً 9 سال 12 مئی کے مقدمات عملی طور پر سرد خانے کی ہی نظر رہے, لیکن یہ کیس کبھی ختم نہیں کیے گئے. نہ تو افتخار چودھری نے بحالی کے بعد کبھی 12 مئی کے کیسز کھولنے کی کوشش کی اور نہ ہی گزشتہ 3 ادوار سے سندھ کی کرتا دھرتا پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کے قتل کے مقدمات میں انصاف کے حصول کی کوئی کوشش کی. یہ تلوار ایم کیو ایم کے سر پر لٹکتی رہی اور جب اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم میں دوریاں آئیں تو جس طرح بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی کا کیس فیکٹری جلائے جانے کا کیس بنا کر ایم کیو ایم کے گلے مون دیا گیا, بالکل اسی طرح 12 مئی کی تلوار بھی ایم کیو ایم پر گراہی ہے. میری اس بات کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم 12 مئی کی ذمہ دار نہیں ہے. ایم کیو ایم ذمہ دار ہے, لیکن تنہا ذمہ دار نہیں ہے, اور یہی مسئلہ ہے. جب بھی 12 مئی کے کیسز کھلیں گے تو بات بہت دور تک جائے گی. ایم کیو ایم تو اس روز ایک ہتھیار تھی, اسے چلایا کسی اور نے تھا. 12 مئی کے عدالتوں میں اب صرف 6 کیسز زیر سماعت ہیں جن میں متعدد چالان آ چکے ہیں, اور ملزمان میں صرف وسیم اختر ہی ملزم نہیں ہیں. رکن سندھ اسمبلی کامران فاروقی بھی ان مقدمات میں ملزم بنائے گئے ہیں.
جبکہ MQM کے کئی سیکٹر انچارجز اور یونٹ انچارجز سمیت کئی کارکن ان مقدمات میں ملزم ہیں، لیکن اکثریت کو چالان میں مفرور ملزم دکھایا گیا ہے۔ ان مقدمات میں کسی پولیس آفیسر کو ملزم نہیں ٹھہرایا گیا جنہوں نے 12 مئی کو پولیس کو غیر مسلح رکھنے کے غیر قانونی حکومتی اقدامات کو تسلیم کیا۔ پولیس جس کا کام ہی انٹیلیجنس رپورٹ پر شہر میں امن و امان برقرار رکھنا ہے، وہ اس روز تھانوں کے دروازے بند کر کے سو رہی تھی اور موت شہر کی سڑکوں پر ناچ رہی تھی، اور وہ ایسا ناچی کہ 50 جانیں لے گئی، اور ان 50 افراد کے اہل خانہ آج 18 سال گزر جانے کے بعد بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے تو اب انصاف کی امید بھی چھوڑ دی ہے۔ جنگ کے ماحول میں یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی ہے۔